للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یرید اللہ به خیرا یفقهہ فی الدین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين معزز علماء کرام، برادران اسلام اور میرے طالب علم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ دور اگر ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دور فتنوں سے بھرپور ہے۔ اس دور میں فتنے یوں رونما ہو رہے ہیں کہ جیسے کوئی تسبیح ٹوٹے، اس کا ایک من کا زمین پر گر کر ابھی تھمتا نہیں، ابھی قرار نہیں پکڑتا کہ دوسرا گر جاتا ہے۔ جس طرح تسبیح کے دانے گرنے کا تسلسل ہوتا ہے، یہی تسلسل آج کل فتنوں میں چل رہا ہے۔ اور پھر کیونکہ سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ قرب قیامت میں ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ جب فتنے یوں رونما ہوں گے گویا کہ تسبیح کے دانے گر رہے ہیں۔ تو برادران اسلام، آج وہی دور چل رہا ہے، اور پھر ظلم تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا سہارا لے کر لوگ، سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ خیر القرون سے دیکھیں تو شیطان کی دشمنی تو خیر القرون سے چلتی آ رہی ہے۔ اس نے اپنی یہ ڈیوٹی خیر القرون سے سنبھالی ہوئی ہے، لیکن وہ ایک سہانا دور تھا کہ جب وہ لوگ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ تعلق کا سلسلہ جاری رکھتے تھے۔ سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو لے کر حاضر ہو جاتے۔ تو پھر اب جو ہم خیر القرون سے دور ہوتے جائیں گے، مسائل کا یوں ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو برادران اسلام، کیونکہ وہ لوگ سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد تھے، تو وہ اپنے علم میں راسخ تھے، ان کے دل میں شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں رہتی تھی۔ لیکن آج کے اس دور میں علمی رسوخ نہ ہونے کی وجہ سے، دینی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، اور دین کے ساتھ قربت کا وہ رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے، جب کوئی شیطان کا تیار کردہ
کوئی چیلا آج جب لوگوں کے سامنے گمراہی کی باتیں کرتا ہے تو پھر سادہ لوگ مسلمان بجائے اس کے کہ وہ اس کی مذمت کریں، اس کا محاسبہ کریں، برعکس اس کے اس کے حامی اور اس سے متفق ہو جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے میں چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو شیطان کی ذریت ہے، یہ جو گمراہی پھیلانے والے لوگ ہیں، ان کا طریقہ واردات بڑا پیچیدہ ہوتا ہے۔ سادہ لوگ مسلمان جب ان کی بات سنتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں، یہ لوگ صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہوتی۔ اگر اس حوالے سے میں آپ کو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے دور میں لے چلوں، ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ صحابہ کرام نے مل کر بیٹھے، انہوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس دوری کو ختم کر دیں، ان اختلاف کو دور کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے 2 ثالث مقرر کر دیے، 2 صحابہ کرام حکم مقرر کر دیے، جن کا نام حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمر بن عاص ہے۔ ان 2 صحابہ کرام کو انہوں نے اپنا حکم مقرر کر لیا کہ اب جو فیصلہ یہ کریں گے وہ دونوں فریقوں کو منظور ہوگا۔ اب دوسری طرف یہ گمراہی پھیلانے والے لوگ، یہ خوارج، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی تو آپس میں صلح ہو رہی ہے، یہ تو آپس میں مل بیٹھیں گے، اگر یہ مل بیٹھے تو پھر ہماری خیر نہیں، پھر ہمارا تلا کما ہو جائے گا۔ انہوں نے وابلہ شروع کر دیا، انہوں نے پراپیگنڈا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ علی المرتضیٰ اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یہ مشرک ہو گئے۔ وجہ، جب سیدنا علی المرتضیٰ نے ان کا یہ واویلا سنا تو آپ نے لشکر کشی فرمائی، لشکر کو تیار فرمایا۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن عباس آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ سیدنا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، امیر المومنین مجھے اجازت دیں، میں ان کے ساتھ پہلے جا کے گفتگو کرتا ہوں، ان کے ساتھ مذاکرات کرتا ہوں، ان سے ان کے دلائل پوچھتا ہوں کہ یہ کس بات کی بنیاد پر آپ کو مشرک کہہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس ان کے پاس چلے گئے، تشریف لے گئے، انہیں جا کے کہنے لگے کہ تم سوچو تو صحیح، تم کس شخصیت کے بارے میں شرک کے فتوے دے رہے ہو، تم کس شخصیت کو مشرک کہہ رہے ہو۔ یہ تو وہ شخصیت ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، ولی اس کا دروازہ ہے۔ جو شخصیت یہ مقام و مرتبہ رکھتی ہے وہ شرک کا ارتکاب کیسے کر سکتی ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، اب یہ ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن مقدس سے یہ بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تمہاری دلیل کیا ہے؟ تو وہ خارجی کہنے لگے کہ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کریم کا ہے، فیصلہ کرنے والی ذات صرف اللہ کریم کی ہے۔ تو انہوں نے چونکہ
حضرت ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کو اپنا فیصل مقرر کر دیا ہے، حکم مقرر کر دیا ہے، ثالث مقرر کر دیا ہے، تو انہوں نے اللہ کریم کے ساتھ انہیں شریک ٹھہرا دیا ہے۔ اب جب انہوں نے اللہ کریم کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا دیا ہے تو یہ مشرک ہو گئے۔ تو آج کا اگر سادہ لوگ مسلمان وہاں پہ ہوتے ہیں، اگر ہمارے اس عجم کا کوئی بندہ اس وقت موجود ہوتا تو وہ یہی سمجھتا کہ یہ بالکل درست بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک سے استدلال کر رہے ہیں۔ لیکن وہاں پر بھی ان کے سامنے جو شخصیت تھی، جو ہستی تھی، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار کے چچا کے بیٹے ہیں، اور آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کرام میں جنہوں نے مکمل قرآن مقدس کی تفسیر لکھی ہے۔ پہلے قرآن کے مفسر جو ہیں وہ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، اور آپ کا لقب جو ہے وہ حبر الامہ ہے۔ اب حبر الامہ جب اس گروہ کے سامنے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، ایک گھر میں کشیدگی پیدا ہو جائے، تو پھر قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن مقدس تو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میاں اور بیوی میں اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر ایک حکم میاں کی طرف سے مقرر کر دو اور ایک بیوی کی طرف سے مقرر کر دو، طرفین کی طرف سے ایک ثالث مقرر کر دو، پھر وہ ثالث جو فیصلہ کر دیں وہ اللہ کو منظور، وہ اللہ کے رسول کو منظور، وہ تمام امت مسلمان۔ اب جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ دلیل ان کے سامنے رکھی اور پھر آگے فرمایا کہ اگر ایک گھر میں کشیدگی پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ تم دو فیصلہ کرنے والے بندے مقرر کر دو جو ان دونوں گروہوں کی نمائندگی کریں، اور پھر جو وہ فیصلہ کریں گے وہی قرآن کا فیصلہ ہے، وہی مصطفیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو اگر ایک گھر کے اختلاف میں اللہ کریم نے یہ حکم فرمایا ہے، تو جب امت مسلمہ کے شرازہ بکھرنے کا وقت ہے، جب اختلاف پیدا ہونے کا وقت ہے، تو پھر اس وقت حکم کرے تو نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا سوال انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ حدود حرم میں ہو اور وہاں پر وہ کسی جانور کا شکار کر لے تو پھر اس پر دم لازم آتا ہے، اس پر جرمانہ لازم آتا ہے۔ اگر اس نے حدود حرم میں کسی جانور کا شکار کیا تو پھر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جس آدمی نے شکار کیا ہے وہ اس شکار کے برابر جانور اللہ کی راہ میں قربان کرے گا، یہ اس پر جرمانہ ہے۔ اب وہ جانور جس کا اس نے شکار کیا ہے اور جو جانور اس نے بطور دم دینا ہے، اب ان دونوں کے درمیان فیصلہ کون کرے گا؟ اب ان دونوں کے درمیان یہ بات واضح کون کرے گا کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ تو اس میں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے تم ذوا عدل منکم، تم میں سے جو دو شخص عادل ہوں، عدالت والے ہوں، عدل کا ساتھ دینے والے ہوں، ان کو مقرر کر لو، جو فیصلہ وہ کریں گے وہی قرآن و سنت کا فیصلہ ہے، وہی فیصلہ تمام امت مسلمہ کے لیے مسلم فیصلہ ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جب حرم کا کوئی ہرن یا خرگوش یا ایسا کوئی بھی جانور جس کی قیمت کچھ درہم ہو، اگر اس کو شکار کر لیا جائے تو اس کے فیصلے کے لیے
دو حکم مقرر کیے جاتے ہیں تو جہاں پر پوری امت مسلمہ کے اتفاق اور اختلاف کا مسئلہ ہے، جہاں پر امت کا شیرازہ بکھرنے کا مسئلہ ہے، وہاں پر حکم مقرر کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یوں ان کے دانت کھٹے ہو گئے۔ برادران اسلام، اگر آج کا کوئی سادہ لو مسلمان ان کے سامنے ہوتا، وہ ان کی باتوں میں آ جاتا، وہ کہتا یہ تو قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن مقدس سے استدلال کر رہے ہیں، تو وہ ان کی باتوں کی روح میں بہہ جاتا۔ اسی طرح ایک دوسری مثال میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص آپ سے یہ آ کے کہے کہ اللہ کریم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب وہ بھی تو قرآن پڑھ رہا، اب وہ بھی تو قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن مقدس سے استدلال کر رہا ہے۔ آپ پوچھیں کہ بھائی اللہ کریم نے نماز مقرر انسان کو فرض کی ہے، تم یہ کیسے کہتے ہو کہ نماز نہ پڑھو؟ وہ کہتا ہے کہ میں قرآن مقدس پڑھ رہا ہوں، اللہ کریم کا فرمان ہے کہ نماز کا قریب تک نہ جاؤ۔ اب دیکھیں، ایک بندہ جو عالم ہے وہ جب یہ بات سنے گا تو وہ یہ کہے گا کہ تم جو آیت مبارکہ پڑھ رہے ہو اس کو پوری کی آیت مبارکہ کی تلاوت کرو۔ جب انسان پوری آیت مبارکہ تلاوت کرے گا تو پھر اللہ کریم کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب پھر ایک اور سوال پیدا ہو گیا کہ جب اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تو ایمان والوں پر تو شراب حرام ہے، پھر مسکر چیز بھی حرام ہے، نشہ آور چیز بھی حرام ہے، تو پھر اللہ کریم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ؟ نشہ تو ویسے ہی حرام ہے۔ تو برادران اسلام، اس کے لیے جو علماء فرماتے ہیں، جو قرآن مقدس کا اسلوب ہے، جو دین اسلام کا اسلوب ہے، وہ یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا۔ ابتدائی اسلام میں فوری شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا، بلکہ پہلے ابتدائی اسلام میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ کریم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے تتخذون منها سکرا ورزقا حسنا، کہ تم یہ جو پھل ہیں، یہ جو ثمرات میں تمہیں دیتا ہوں، تم اس میں سے نشہ آور چیز اور رزق حسن کو نکالتے ہو۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ میرے محبوب گرامی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ شراب اور جو نشہ آور چیز ہے اس کا کیا حکم ہے، تو آپ انہیں فرما دیجئے قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس میں نقصان بھی ہے، گناہ بھی ہے، لیکن اس میں انسانوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ اب اسلوب دیکھیں، پہلے ذکر فرمایا تو اس کے ساتھ سکر کے ساتھ کوئی صفت ذکر نہیں فرمائی، نہ فرمایا کہ یہ اچھی چیز ہے، نہ فرمایا بری چیز ہے۔ دوسری جگہ پہ فرمایا فیہما اثم کبیر، کہ ان میں گناہ بہت بڑا ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد پھر ایک اور آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور اس میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے، فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب تسلسل چلتا آ رہا تھا، اللہ کریم ارشاد فرما رہا تھا، سب سے پہلے فرمایا کہ یہ نشہ آور چیز ہے،
اس کے آگے صفت ذکر نہیں فرمائی، نہ فرمایا کہ یہ اچھی چیز ہے، نہ فرمایا بری چیز ہے۔ دوسری جگہ پہ فرمایا کہ اس میں گناہ بہت بڑا ہے۔ تیسری جگہ پہ فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے تیاری کرو تو اس سے پہلے تم شراب نہ پیو، اس سے پہلے تم نشہ اور چیز نہ کھاؤ۔ اب یہ ایک دور چلتا رہا تھا، مسلمانوں کے دلوں میں جو اس وقت نئے نئے اسلام قبول کیا تھا ان کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا کرنا مقصود تھا۔ اگر اسلام اس وقت قرآن مقدس میں فوری یہ حکم نازل فرما دیا جاتا کہ یہ ساری باتیں ذکر کرنے سے پہلے ہی یہ حکم دے دیا جاتا کہ شراب تم پر حرام ہے، تو پھر اس کا ترک کرنا اتنا آسان نہ ہوتا۔ جو لوگ اس چیز کے عادی تھے ان کے لیے اسے چھوڑنا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے یہ تدریجاً اللہ کریم نے ذکر فرمایا، اور پھر آخری آیت مبارکہ جو نازل ہوئی جو اس کے بارے میں قطعی حکم بیان کرتی ہے، تو اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یہ شراب، یہ نشہ آور چیز، یہ جوا، یہ ناپاک چیزیں، یہ شیطان کے اعمال ہیں، بس ان سے تم اجتناب، ان سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ اب راجان اسلام اگر اسے علم دین کی صورت میں دیکھیں، اگر اسے آپ اصول الدین کی صورت میں دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ کریم نے یہ جو آخری چوتھی آیت مبارکہ نازل فرمائی، اس کے ساتھ پچھلی تینوں آیات کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب منسوخ ہونا کیا ہوتا ہے؟ اس کی تعریف علماء کرام یوں ذکر فرماتے ہیں رفع الحکم الشرعی من الکتاب والسنۃ حیث یکون الدلیل الثانی متراخیا عن الاول، کہ کسی حکم شرعی کا اٹھ جانا کتاب و سنت میں سے، کسی حکم شرعی کا اس طرح اٹھ جانا کہ بعد میں آنے والی جو دلیل ہے وہ پہلی دلیل سے کے حکم کو دور کر دے۔ اب یہ آیت مبارکہ چونکہ بعد میں نازل ہوئی، یہ آیت مبارکہ اس کے قطعی حکم کے لیے نازل ہو گئی، تو پھر پہلی تینوں آیات کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب یہ تو باتیں تھی ساری قرآن مقدس کا۔ برادران اسلام، قرآن مقدس میں جب کوئی انسان، کوئی گمراہ انسان واردات کرتا ہے، جب کوئی گمراہی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو تو انسان تھوڑا سا علم رکھنے والا بندہ بھی اس کا گرفت کر سکتا ہے، اس کو پکڑ سکتا ہے، اس کا محاسبہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو اس میں یہ قدر مشکل ہے۔ اس کے لیے وہی انسان ان گمراہ شخصیتوں کا، ان شیطان کی ذریت کا وہی انسان محاسبہ کر سکتا ہے جو جسے اللہ کریم نے علم کی دولت سے مالا مال کیا، جسے اللہ کریم نے قرآن کا علم بھی دیا ہو، احادیث کا علم بھی دیا ہو، جو علم الرجال بھی جانتا ہو، جو علم الحدیث بھی جانتا ہو، جو یہ بھی جانتا ہو متواتر کون سی حدیث ہے، احاد کون سی حدیث ہے، مشہور کون سی حدیث ہے، عزیز کون سی حدیث ہے، غریب کون سی حدیث ہے، مقبول کون سی حدیث ہے، مردود کون سی ہے، متحف بالقرائن کون سی ہے، منقطع کون سی ہے، مرسل کون سی ہے، اور منقول کون سی ہے، صحیح لذاتی ہی کون سی ہے، صحیح لغیر ہی کون سی ہے، حسن لذاتی ہی کون سی ہے، حسن لغیر ہی کون سی ہے، معلل کون سی ہے، شاذ کون سی ہے، معروف کون سی ہے، منکر کون سی ہے، تابع کون سی ہے، شاہد کون سی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کافی ساری صورتیں ہیں جو علماء کرام نے ذکر فرمائی ہیں۔
اس طرح یہ احادیث کی تقسیم ہے. احادیث کے چونکہ درجے مختلف ہیں، احادیث سے استدلال کے طرق مختلف ہیں، اس لیے اس میں جب کوئی انسان واردات کرتا ہے، اس میں جب کوئی گمراہ اپنی گمراہی پھیلاتا ہے، تو اس وقت عام انسان کے لیے اور ایک عام عالم کے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کا تدارک صرف وہی کر سکتا ہے، اس کا رد صرف وہی کر سکتا ہے جو علم الحدیث اور علم اصول الحدیث اور علم اصول الفقہ کو اچھے طریقے سے جانتا ہو، جو اس میں مہارت حاصل کرتا ہو. تو برادران اسلام، احادیث مبارکہ کی کچھ مثالیں میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں، اور یہی آخری جو ہے میری چند گزارشات ہوں گی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تودعوا مما انضجت النار، کہ جب کوئی چیز آگ پہ پکی ہو وہ تم کھا لو تو پھر اس کے بعد وضو کرو، اس کے بعد وضو کرو اور پھر نماز پڑھو. یعنی آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد نماز کے قریب نہیں جاؤ جب تک کہ تم وضو نہ کر لو. دوسری جگہ پہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل قطفا ثم صلی ولم یتوضا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کے گوشت کا ٹکڑا کھا لیا اور پھر وضو نہیں فرمایا اور ویسے ہی نماز ادا کر دی. اب دو حدیثیں آ گئی. عام انسان جب انہیں پڑھے گا وہ دیکھے گا، وہ کہے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو ارشاد فرمائے ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گیا، ایک دوسرے کے متعارض آ گیا. تو برادران اسلام، احادیث سے استدلال کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان میں تطبیق کی جاتی ہے. اگر تطبیق ممکن نہ ہو تو پھر ان میں سے ایک کو راجح اور دوسری کو مرجوح قرار دیا جاتا ہے، اور اگر راجح مرجوح سے اگلا مرحلہ جو ہے وہ ناسخ اور منسوخ کا ہے. اس وقت جب ناسخ منسوخ کی بات آئے گی تو ناسخ جو حدیث ہے وہ منسوخ حدیث کا حکم سرے سے ختم کر دے. تو برادران اسلام، یہاں پر جب ہم ناسخ منسوخ کی بات کریں گے تو پھر اس کی بھی کئی قسمیں ہیں. اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس میں پہلے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم جب آگ پہ پکی ہوئی چیز کھا لو تو پھر وضو کرو اور پھر نماز پڑھو. اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دوسری حدیث نے عمل کر کے فرمایا کہ آپ نے کھانا کھایا، آگ پہ پکی ہوئی پکا ہوا گوشت کھایا اور پھر وضو نہیں کیا اور نماز پڑھ لی. تو اس کے بارے میں حضرت جابر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو آخری عمل تھا وہ کیا تھا؟ ترک الوضوء مما مس النار. آپ فرماتے ہیں اسلوب بھی حضرت سرکار کے صحابہ کرام نے دے دیا. وہ فرماتے ہیں کہ ان میں جو آخری عمل تھا، جو بعد والا عمل تھا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ نے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور وضو نہیں فرمایا. اب یہ اسلوب ہمیں دے دیا کہ جب تم احادیث مبارکہ کو پڑھو، جب تم میرے نبی کی سنت مبارکہ کو پڑھو تو اس وقت اگر تمہاری عقل میں یہ چیز آئے کہ یہ دو احادیث آپس میں متعارض آ رہی ہیں، آپس میں مقابل آ رہی ہیں، تو اس وقت اصول یہ رکھ لو کہ جو عمل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے فرمایا تھا وہ منسوخ ہو گیا، اور جو بعد میں فرمایا وہ ناسخ ہو گیا. جو پہلا عمل تھا وہ متروک ہو گیا، اور جو بعد والا عمل تھا اس کو اختیار کر لیا. یہ اسلوب دے دیا. پھر ایک اور مثال، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
ارشاد فرما دیا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ وتزہد الدنیا، کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا۔ اب احادیث مبارکہ موجود ہے، آپ کتب احادیث اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو کئی ایسی احادیث ملیں گی جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پہ جانے سے روکا، منع فرمایا۔ لیکن اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں تمہیں زیارت قبور سے روکا کرتا تھا لیکن اب تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم ان کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ آگے وجہ بھی ذکر فرما دی، فرمایا کہ یہ دنیا میں تمہیں زاہد بنا دیں گی اور آخرت سے تمہیں ڈرائیں گی، آخرت کے حوالے سے تمہارے دل میں خوف پیدا کر دیں، تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گی۔ اب یہ بھی ایک ناسخ اور منسوخ کی بحث ہے۔ اب علماء کرام اس سے بھی یہ اصول جو ہے وہ اخذ کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس میں جو اصول مستنبط ہوگا اس میں سے وہ یہ ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب ایک قول پہلے قول کی نفی کر دے، اس کے بارے میں سرکار خود ارشاد فرما دے کہ میں تمہیں پہلے اس کام کے لیے منع کرتا تھا اب تم کرو، یا پہلے یہ کام کا حکم دیتا تھا اب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ نہ کرو، تو پھر جو بعد والا قول ہے وہ مرتبہ ہے۔ اور پھر اس وقت یہ اصول ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ دوسری حدیث مبارکہ کے لیے ناسخ ہو جائے۔ اب تیسری مثال میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اور یہی میں آخری مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹائم کی قلت ہے۔ تو برادران اسلام، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو مسجد میں ایک گروہ تھا، فرأى قوما رفعوا ایدیہم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر رہے تھے، رفع یدین کر رہے تھے۔ فقال، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما لی اراکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں رافعی ایدیکم، کہ تم اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہو۔ اور آگے فرمایا کأنہا اذناب خیل شمس، سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح تم اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ میں تمہیں سرکش گھوڑوں کی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر آگے حکم فرما دیا اس کو فی الصلاۃ، کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو پھر سکون سے نماز کرو، پھر رفع یدین نہ کرو۔ تو برادران اسلام، اب آپ اگر کتب حدیث اٹھائیں گے تو آپ کو رفع یدین کرنے والی حدیث بھی ملے گی اور کثرت سے ملے گی، اور وہ ساری احادیث سرکار کی فعلی احادیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کسی بھی راوی نے نقل کیا تو اس نے ذکر کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یوں دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے رفع یدین فرمایا۔ کہیں بھی یہ آپ کو حدیث مبارکہ نہیں ملے گی کہ سرکار نے حکم فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو رفع یدین کرو۔ اب ایک اصول تو علماء نے یہ بیان فرمایا کہ جب دو حدیث ایسی آ جائیں جس میں ایک حدیث قولی ہو دوسری فعلی ہو تو اس وقت قولی حدیث کو فعلی حدیث پر فوقیت دی جائے۔ اس وقت جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہوگا اس کو آپ کے عمل مبارک پر ترجیح دی جائے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ قول آ گیا تو پھر آپ کی وہ احادیث جو آپ نے پہلے جو صحابہ کرام نے نقل فرما دی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز میں رفع یدین کیا، وہ احادیث منسوخ ہو گئی۔ اور یہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے حضرت جابر بن سمرہ سے روایت کی ہے، یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، سنن ابی
داؤد میں بھی موجود ہے، نسائی میں بھی موجود ہے، مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، اور بھی اس طرح کی کئی کتب میں موجود ہے۔ یہ مشہور کتب ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ تو برادران اسلام، اب ایک اصول تو جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، آئے صحابہ کرام سے ہم رہنمائی لے لیتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک گروہ تھا، اس کے درمیان میں حضرت عبداللہ ابن عباس تشریف لائے اور فرمایا الا اصلی بکم، کیا میں آج تمہیں جماعت نہ کرواؤں؟ کیسے؟ صلاۃ رسول اللہ، کیا تمہیں میں آج ایسی جماعت نہ کرواؤں جیسے میرے محبوب نے پڑھی تھی؟ میں اپنے محبوب کی نماز کی طرح تمہیں آج نماز نہ پڑھاؤں؟ تو انہوں نے عرض کی ضرور، ہم تو سرکار کی ادا کو دیکھنے کے مشتاق ہیں، ہم تو اس وجود میں کسی اور کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، کسی اور کی سنت کو دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ ضرور پڑھائیں۔ تو پھر فصل تھا، انہوں نے نماز پڑھائی، وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں فرمایا، آپ نے رفع یدین نہیں فرمایا، صرف ایک جگہ پہ فرمایا۔ اب وہ ایک جگہ کون سی تھی؟ وہ ابتدا، جب نماز شروع کی تو ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ اکبر کہا، تکبیر تحریمہ کہی اور نماز کی ابتدا کی، اور اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ اب یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کا یہ ارشاد گرامی اور آپ کا یہ عمل ہمارے لیے سند ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو آخری عمل تھا، جو بعد والا عمل تھا، وہ یہی تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ آخری عمر میں رفع یدین نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر اس پہ جو دلیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا کہ تم نماز میں سکون سے کھڑے ہو، اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھاؤ۔ تو برادران اسلام، اگر آج کے اس دور میں دیکھیں، ہم اپنی اس نئی نسل کو دیکھیں، سکول اور کالج کے طلباء کو دیکھیں، جن کا کچھ تھوڑا سا شغف اسلام کی طرف ہوتا ہے، وہ یوٹیوب سے کئی مبلغین کو سنتے ہیں، کئی علماء کو سنتے ہیں۔ اب یوٹیوب ایک پلیٹ فارم ہے، فیس بک ایک پلیٹ فارم ہے، سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم ہے۔ اب اس پلیٹ فارم پر ہر قسم کے لوگ موجود ہیں۔ اب آپ کا اختیار ہے کہ آپ کسی عالم کو سنیں یا کسی جاہل کو سنیں۔ جو حالات بھی کثرت سے موجود ہیں، جو اپنی قلت علمی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ پر پھر ایک اور بات، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کو علم نہیں، اس کی وجہ ایک اور ہے۔ اس کے پس پردہ ایک رول ہے، ایک قانون ہے، انگلش میں اس کو کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ جس قوم پر تم حکومت کرنا چاہتے ہو اسے تقسیم کر دو، اس کو تقسیم کر دو۔ جب تم اسے تقسیم کر دو گے، وہ آپس میں جھگڑتے رہیں گے، وہ کبھی بھی غلبہ نہیں پا سکیں گے، تم ان پر حکومت کر سکو۔ جب کوئی قوم متحد ہو جائے، جب ان میں اتحاد اور اتفاق کی فضا ہموار ہو جائے، تو پھر کوئی غیر ان پر حکومت نہیں کر سکتا۔ پھر کوئی باہر کا بندہ آ کر ان کو احکام جاری نہیں کر سکتا۔ احکام اس وقت جاری کرے گا جب وہ منقسم ہوں گے، ان کے درمیان میں اختلاف کی دوریاں ہوں گی۔ تو برادران اسلام، اگر آپ علم کے حصول کو چاہتے ہیں تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا، یہی عرض کروں گا۔ ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں
کہ ہمارے کچھ دوست یہ فرماتے ہیں کہ ہم حدیث مبارکہ پڑھ کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم قرآن مقدس کا ترجمہ پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب حدیث کا ترجمہ کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو عربی آتی ہو، آپ عربی کے اصول جانتے ہو۔ قرآن مقدس کا ترجمہ کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ عربی زبان پر مہارت رکھتے ہو، آپ کو پتہ ہو کہ امر کس وقت خصوص کا معنی دے گا، کس وقت تکرار کا معنی دے گا، کس وقت عموم کا معنی دے گا، کس وقت مرا کا معنی دے گا، کس وقت اس سے وجوب ثابت ہوگا، کس وقت ندب ثابت ہوگا، کس وقت عبادت ثابت ہوگی۔ برادران اسلام، اسے علم اصول الفقہ کہتے ہیں۔ جب تک اس علم پر مہارت حاصل نہیں ہوگی تب تک آپ قرآن مقدس اور حدیث مبارکہ کا کما حق کو نہ ترجمہ کر سکیں گے نہ ان کی تشریح کر سکیں گے۔ تو برادران اسلام، اب ایک عام مسلمان جب احادیث مبارکہ کو اٹھاتا ہے تو وہ حدیث بھی پڑھے گا جو اسلام کے اول دور میں تھی، اور وہ حدیث بھی پڑھے گا جو اسلام کے آخر دور میں تھی۔ اب اگر تو وہ علم کے حصول کے لیے پڑھے گا، اگر تو وہ اس کو احاطہ کرنے کی کوشش کرے گا، تمام احادیث پڑھنے کی کوشش کرے گا، تو پھر تو اسے پتہ چل جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے اس کے سامنے آ کے رکھی کہ یہ دیکھو یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب آپ کا کوئی چیز پکا لو اور پھر کھا لو تو پھر وضو کرو اور پھر نماز پڑھو، تو وہ تو کہے گا کہ یہ سارے علماء جو ہیں یہ تو جاہل ہیں، یہ تو حدیث پر عمل نہیں کرتے، یہ تو حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ تو برادران اسلام، ایک عالم بندہ جب اسے جواب دے گا تو یہ کہہ کر جواب دے گا کہ یہ اسلام کے اول دور کی بات ہے، یہ اس دور کی بات ہے کہ جب مجوسی آپ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں اسلام کی دعوت دی، اسلام قبول کیا، تو پھر اس آگ سے دور کرنے کے لیے، اس آگ سے نفرت پیدا کرنے کے لیے، اس کے مقام و مرتبہ کو دل سے ختم کرنے کے لیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکمت کے طور پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم آگ پر پکی ہوئی کوئی چیز کھا لو تو پھر وضو کرو۔ تو برادران اسلام، بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنے آپ کو علم کے نور سے منور کرنا چاہتے ہو، جب علم حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اپنے انتخاب کو ضرور دیکھیے کہ آپ کس کا انتخاب کر رہے ہیں اور کس سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ ہمیشہ علماء کا انتخاب کیجیے، علماء جو اپنی زندگیاں اس کام میں گال دیتے ہیں، جو ان اصولوں پر احکام کا اخذ کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ وہ جب کوئی فیصلہ سناتے ہیں، جب کوئی حکم سناتے ہیں کسی حدیث کے بارے میں، کسی نص کے بارے میں، تو وہ ان اصولوں کے گرد ہوتا ہے۔ جب انسان اصولوں سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کا مقدر گمراہی ہوتی ہے۔ میرے پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مقدس یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کثیر لوگ ہیں جو اس کو پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے، اور کثیر لوگ ہیں جو ہدایت پا جائیں گے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، جو گمراہ ہوں گے وہ صرف وہی لوگ ہوں گے جو فاسق ہوں گے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علم دین کی صحیح سمجھ بوجھ اور فہم عطا فرمائے، اور ہمیں فسق و ناپاکی سے دور رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔